دوسری یہ کیونکہ ان کے بعد خداوند نے آنا ہے، اگر اس کو خدا ہی مراد لیا جائے تو اس سے بعد خدا نے آنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت یسوع یہ فرما رہے ہیں کہ اب خدا کی بادشاہی جو ہے یہ بنی اسرائیل سے لے لی جائے گی، اور جو بادشاہی ان سے لے لی جائے گی اور کسی دوسری قوم کو دی جائے گی۔ ایک انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یسوع جو ہیں وہ کامل انسان بھی ہیں اور کامل خدا بھی ہیں۔ اس پہ بڑی گفتگو ہوئی ہے، اور مسیحی حضرات کی اور مسلمانوں کی، حضرت مرزا صاحب کا بھی ایک مباحثہ ہوا تھا جو کتاب مقدس کے نام سے شائع شدہ موجود ہے۔ اس مباحثہ کے موقع پر حضرت مرزا صاحب نے پادری عبداللہ آثم صاحب سے اسی تناظر میں ایک سوال کیا تھا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کامل انسان بھی ہیں اور کامل خدا بھی ہیں، تو روح جو ہے، علم کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جب وہ کہیں کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ آخری گھڑی کب آئے گی، اور اگر ان کو بعض اوقات کوئی عورت چھو جاتی ہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کس نے چھوا ہے، تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزوں کا ان کو علم نہیں ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت یسوع میں کتنی روحیں تھیں، کیونکہ اب یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، سوال ختم ہوا، کیونکہ بائبل کے مطابق انسان جو ہے روح، جان اور جسم کا ایک ان سے بنا ہوا ہے، ان میں یعنی تین چیزیں ہیں، جسم، جان اور روح، اور خدا تعالیٰ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ روح ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کامل انسان بھی تھے اور کامل خدا بھی تھے، تو واٹسن صاحب سے میرا یہی سوال ہے جو مرزا صاحب نے کیا تھا، آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں دو روحیں تھیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ دو روحیں تھیں تو براہ کرم بتائیں کہ اس میں بائبل میں یا نیو ٹیسٹمنٹ میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں دو روحیں تھیں؟ ورنہ ایک طرف وہ کہتے ہیں جی مجھے یہ نہیں پتا کہ آخری گھڑی جو ہے وہ کس وقت ہوگی، یہ نہ مجھے علم ہے، نہ بیٹے کو علم ہے، نہ روح القدس کو علم ہے، صرف باپ خدا جانتا ہے۔ اور بیٹے، جب بیٹے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو خود مسیحیوں کے نزدیک بھی وہاں مراد ایک اکنوم کی ہے، یعنی حضرت یسوع کی جو ان کے نزدیک خدا کی حیثیت ہے، وہ بیٹے کی وجہ سے، ان کا جو خطاب ہے بیٹا، اس کی وجہ سے وہ ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ تو وہاں تو وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کو بھی علم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہاں وہ انسان کی حیثیت سے نہیں بول رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کی دونوں شخصیتیں متحد ہیں، وہ جدا ہو ہی نہیں سکتی ایک دوسرے سے، تو پھر یہ سوال قائم رہے گا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت وہ بحیثیت انسان کے بول رہے ہیں اور یہ الفاظ جو ہیں وہ ان کے بحیثیت خدا کے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ مسیحی حضرات پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ فیصلہ کریں گے ہاں جی اس یہاں جو ہیں وہ خدا کی حیثیت سے بول رہے ہیں اور یہاں وہ بول رہے ہیں ایک انسان کی حیثیت سے۔ پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسیح نے مردے زندہ کیے ہیں۔ اب قرآن سے قرآن میں جو ذکر ہے مردوں کو زندہ کرنے کا، ان پہ تو انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل میں، یعنی اس وجہ سے وہ خدا ہیں کیونکہ انہوں نے مردے زندہ کیے اور بھی بہت سے معجزات جو ہیں وہ دکھائے۔ میں عرض کروں گا ان سے کہ ایک بھی معجزہ ایسا نہیں ہے، ایک بھی جو حضرت یسوع نے بائبل کے مطابق دکھایا ہو، اور باقی انبیاء جن کا بائبل میں ذکر ہے انہوں نے وہ معجزات نہ دکھائے ہوں۔ مثلا بیماروں کا اچھا کرنا، علیشی جو ہیں سلاطین کی کتاب دوسری جو ہے اس کا باب 5 آیت 14 میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے ایک کوڑی کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، ان کو کہا کہ اس دریا میں جا کے 7 بار گوتے کھاؤ، وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسی طرح ایلیا کے بارے میں لکھا ہے
کہ انہوں نے جو ہیں وہ مردے زندہ کیے. ایلیا نے مردہ زندہ کیا، اس کا ذکر ملتا ہے 1 سلاطین باب 17 آیت 22 میں اور باب 3 آیت 20 میں. پھر علیشی جو ہیں انہوں نے مردہ زندہ کیا، اس کا ذکر ملتا ہے سلاطین کی دوسری کتاب باب 4 آیت 35، باب 8 آیت 5. تو اسی طرح جو ہیں علیشی، ان کے ایک معجزے کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے سوٹا مارا اور دریا کا جو پانی ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو اگر ان کا یہ سوال، ان کا اس پہ یہ اعتراض ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا یا دعا کے ذریعہ ہوا تھا، تو محترم میں ان کو بتاتا ہوں کہ یوحنا میں جہاں مردے کو زندہ کرنے کا ذکر ہے، وہاں حضرت یسوع علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ذکر کیا ہے کہ اے خدا تو نے میری جو ہے وہ دعا جو ہے وہ سن لی. میں ان کو حوالہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں، جہاں جو مریم مگدلینی تھی اس کے بھائی کو زندہ کرنے کا ذکر ہے. یہ ہاں جی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا انہوں نے کہا کہ اے خدا تو نے میری سن لی، تو پہلے بھی میری سنتا رہتا ہے. یہ حوالہ موجود ہے، اگر ان کو کوئی میرے کسی بھی حوالے پر اعتراض ہو تو کسی وقت اس پہ گرفت کر سکتے ہیں. میری طرف سے ان کو اجازت ہے اگر میں کوئی خلاف واقعہ بات کروں. تو اسی طرح باقی جو ہیں ایک طرف وہ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جو بھی کرتا ہوں وہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعہ کرتا ہوں، یا میری جو میں بیان کرتا ہوں وہ بھی خدا کے، میرے باپ کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے مردے زندہ کرنے کا واقعہ، یہ ہم تب مانیں گے اگر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ اصول کے مطابق، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کام میں کرتا ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا. اگر واٹسن صاحب اس زمانہ میں کوئی شخص، آپ نے تو پچھلے میں نے سنا ہے آپ نے کہا ہے کہ میں ایماندار نہیں ہوں، تو اگر وہ تو اب میں بعد میں بات کروں گا کہ اگر آپ ایماندار نہیں ہیں تو پھر آپ کی یہ منادی بے فائدہ ہے. میں ابھی آپ کو حوالہ دوں گا. پولوس نے فرمایا ہے کہ آپ کی پھر ساری منادی بے فائدہ ہے. اب خود ایماندار نہیں ہیں تو دوسروں کو کیا بتا رہے ہیں؟ پھر نہ آپ کے گناہ معاف ہوئے، کیونکہ گناہ کے معاف کروانے کے لیے آپ کے عقیدہ کے مطابق یہ شرط ہے کہ مسیح پر ایمان لایا جائے. آپ کہتے ہیں میں ایماندار ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے انکار کر دیا کہ میں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا. لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے بھی بڑے کام دکھائیں گے. اگر اس زمانہ میں کوئی شخص پوری دنیا، عیسائیت کی دنیا، مسیحی دنیا سے کوئی شخص کوئی مردہ زندہ کر کے دکھا دے تو ہم مان لیں گے کہ حضرت مسیح نے بھی مردے زندہ کیے. ورنہ یہ سب جو ہیں یہ کہانیاں قصے ہیں. ان میں اس کی وجہ یہ ہے کہ خود بائبل سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ کہانیاں قصے ہیں، کیونکہ پولوس نے بھی کہا اور باقی حواریوں نے بھی کہ یسوع جو ہے وہ زندہ ہونے والوں میں سے سب سے پہلا پھل، پلوٹھا جو ہے، یعنی زندہ ہونے والوں میں سے وہ مسیح ہیں. تو اگر پہلے زندہ ہو چکے تھے لوگ تو پھر مسیح، ان کا یہ کہنا کہ مسیح زندہ ہونے والوں میں پلوٹھا ہے، یہ بے معنی بات ہو جاتی ہے. یہ تو بڑا تضاد ہے کتاب مقدس میں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ مسیح نے بھی زندہ کیے اور دوسری طرف یہ بھی دعویٰ ہے کہ مسیح جو ہے وہ زندہ ہونے والوں میں سے سب سے پہلا ہے. لیکن میں یہاں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ بائبل کے مطابق جو حقیقی مردے ہیں وہ زندہ نہیں ہو سکتے.